وہ 16 فروری کی ایک خوبصورت دوپہر تھی اور اس دوپہر وہ آفس سے لنچ ٹائم ہی میں نکل آئی تھی۔ اس کی پہلی منزل بیوٹی پارلر تھی جہاں اسے اپنے بالوں کی کٹنگ کروانی تھی۔ پارلر میں زیادہ دیر رکنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے آفیشل کے ارادے کو اس نے ملتوی کر کے کار پر خود ہی کلینزنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بال پچھلے 2 ماہ سے توجہ چاہ رہے تھے اور وہ وقت نہ ملنے کے سبب اسے ٹالے جا رہی تھی۔ عمیر بھی 2-3 بار اسے ٹوک چکا تھا۔ 16 فروری کا دن اس کی زندگی کا سب سے عام ترین دن تھا اور وہ اس دن بہت اچھی لگنا چاہتی تھی، اس لیے بیوٹی پارلر جانے کے ارادے کو وہ اس دن تک ٹالتی رہی تھی۔ پارلر سے فارغ ہونے کے بعد اسے کچھ خریداری کرنا تھی۔ چند ایک تو گھر کے روزمرہ استعمال کی اشیاء تھی، خاص طور پر اسے پائن ایپل کاٹن پیک اور فریش کریم خریدنی تھی۔ باقی کیک بنانے کے تمام لوازمات گھر پر موجود تھے۔ سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ خرید کر اس نے اپنی خریداری مکمل کی اور پھر اپنے اپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ ان کا اپارٹمنٹ تیسری منزل پر تھا۔ اس پوش علاقے میں 2 کمروں کے اس اپارٹمنٹ کا انہیں اتنا کرایہ دینا پڑ رہا تھا جتنا کسی مڈل کلاس علاقے میں 4-5 کمروں کے مکان کا بھی نہیں ہوگا۔ لفٹ میں اس کی مسز یونس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہائی ہیلو کے فوراً بعد بے ساختہ اس کے ہیئر سٹائل کی تعریف کی۔ اس نے مسکراتے ان کی تعریف کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ سے نکل آئی۔ اپنی تعریف انسان کو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے، اسے بھی لگی تھی، مگر یہ وہ تعریف نہیں تھی جس کا اسے بے چینی اور بے صبری سے انتظار تھا، جس کے لیے آج وہ بہت اچھی لگنا چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے اپنی بے تحاشا تعریفیں بھی سننا چاہتی تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر آتے ہی اس نے مشینی رفتار سے اپنا کام شروع کیا۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کیک بنانے کی تیاری شروع کی۔ کیک کی تیاری کے دوران ہی اس نے اپنے لیے ایک چیز سینڈوچ بنایا اور چلتے پھرتے اسے کھا کر لنچ کر لیا۔ کیک اوون میں رکھنے کے بعد اس نے پہلے ہی سے صاف گھر کو مزید صاف کرنا شروع کیا۔ اس کے گھر کی صفائی، نفاست اور سجاوٹ کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس گھر کی مالکن ایک ورکنگ وومن ہے جو صبح 8 بجے گھر سے نکل کر شام 6 بجے گھر واپس آتی ہے۔ اس کام کو نمٹا کر وہ ایک مرتبہ پورے انہماک سے کیک کی جانب متوجہ ہوئی۔ عمیر کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگر کسی میٹنگ میں یا کسی اور جگہ مصروف نہ ہو گیا ہوتا تو وہ 8 بجے گھر واپس آ جاتا تھا، مگر ایسا بہت کم ہوتا تھا، اور اگر آج کا دن اسے یاد نہیں تھا تو پھر تو جلدی واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ پچھلے سال کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے تو امید یہی تھی کہ اسے یاد نہیں ہوگا، اگرچہ صبح اس نے قصداً عمیر سے آج کیا تاریخ ہے پوچھا تھا اور اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے فوراً جواب میں اسے تاریخ بتا دی تھی۔ اسے یاد تھا یا نہیں، وہ وقت پر گھر واپس آ رہا تھا یا نہیں، بہرحال اسے تو اپنی تیاری مکمل رکھنا تھی۔ ڈائٹنگ ٹیبل پر رکھے گلدان میں اس نے اپنے خرید کر لائے ہوئے تازہ سرخ گلاب سجائے، پورے اپارٹمنٹ میں ایئر فریشن سپرینگ کیا۔ عمیر کے لیے تحفہ اس نے کافی دن پہلے ہی خرید لیا تھا۔ وہ کوئی بھی معمولی چیز استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کے معیار کے حساب سے یہ انتہائی قیمتی ریسٹ واچ خریدنے میں اس کی تمام تر بچت اور اس مہینے کی پوری تنخواہ ٹھکانے لگ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ اگر وہ کوئی عام سی گھڑی اسے تحفے میں دیتی تو بخوشی قبول تو وہ اسے بھی کر لیتا، اس کا دل رکھنے کی خاطر 2-3 بار پہن بھی لیتا اور پھر اس کے بعد واپس اپنی پرانی قیمتی گھڑی پر آ جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ گریٹنگ کارڈ لکھنے کے بعد اس نے گھڑی کا کیس اور کارڈ اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھ دیا اور پھر اپنی تیاری شروع کی۔ سیاہ رنگ کی نیٹ کی ساڑی اس کے نازک سراپے پر بہت سج رہی تھی۔ ساڑی کے پہلو پر سلور رنگوں اور موتیوں کا بڑا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ اس کام کی مناسبت سے اس نے جیولری بھی سلور پہنی، خوب اہتمام سے بھرپور میک اپ کیا، جبکہ روز تو بس بھاگتے دوڑتے لپسٹک لگانے ہی کا وقت مل پاتا تھا۔ آئی لائنز، مسکارا اور آئی شیڈو کے بعد اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں مزید خوبصورت اور دلکش لگنے لگی تھی۔ پرفیوم لگانے کے بعد اس نے خود پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور پھر مطمئن ہوتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ آج اسے اس روم میں دیکھ کر کیا کہے گا؟ کتنے دنوں بعد وہ اتنے اہتمام سے تیار ہوئی ہے؟ امی جلدی گھر آ جاؤ، اس کی تعریفیں سننے کی اسے بہت بےتابی تھی۔ وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 7:30 بجے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے اس کے موبائل پر کال کر ڈالی۔ امی تم کہاں ہو؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی وہ سلام دعا کے بغیر بے صبری سے بولی، مائی سویٹ وائف، میں اس وقت ارسلان صاحب کے ساتھ اسکواش کھیل رہا ہوں اور آج انہیں ہرائے بغیر گھر واپس نہیں آؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر جیسے ایک دم ہی اس کے بے صبری سے بھرپور جملے پر دھیان گیا تو چونک کر پوچھنے لگا،
سب خیریت تو ہے؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ میری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میرے شوہر صاحب کو میرے پاس موجود ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہے۔ میں تمہارے اسکویش کو بالکل نہیں جانتی۔ تم فوراً گھر واپس آ رہے ہو۔ وہ 21ویں صدی کی ایک ماڈرن لڑکی ہونے کے باوجود اندر سے ایک مکمل مشرقی بیوی تھی، شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی، اس کے کیے گئے فیصلوں کو بغیر کسی اعتراض کے قبول کرنے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے والی۔ پر آج کی اس کی اپنی اس یادگار شام کو وہ ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے یوں من مانی کرنے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ماں، میں اس طرح کھیل ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا۔ یہ گیم ختم کر لوں پھر میں فوراً گھر آ جاتا ہوں۔ اوکے۔ اس کے غیر معمولی ضدی لہجے نے اس سے کھیل جلدی ختم کر لینے اور گھر واپس آنے کا وعدہ کروا لیا تھا، ورنہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ارسلان ایاز سے دوستی عمیر کے لیے کتنی عام ہے۔ وہ ایک بے مثال اور شاندار کیریئر رکھنے والے سینئر میکر تھے۔ اسکواش کے حوالے سے ہی عمیر کی ان سے دوستی ہوئی تھی اور وہ اس دوستی کو ہر ممکن حد تک آگے لے جانا چاہتا تھا۔ اکثر ہفتے میں 3 یا 4 مرتبہ وہ ارسلان ایاز کے ساتھ اسکواش کھیلنے چلا جاتا تھا۔ فون پر بات کر لینے کے بعد جہاں یہ تسلی ہو گئی تھی کہ وہ کھیل ختم کر کے جلدی گھر واپس آ رہا ہے، وہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسٹر بلکڑ ایک مرتبہ پھر اپنی ویڈنگ اینیورسری بھول گئے ہیں۔ بجائے اس سے خفا ہونے کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ دونوں بعد معاملات میں ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھنے والی اور وہ ان سب کو بھول جانے والا، لیکن جب درمیان میں محبت ہوتی ہے پھر کسی بھی فرق کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ وہ دنوں کو یاد نہیں رکھتا تو کیا ہوا، وہ اس سے محبت تو بے پناہ کرتا ہے۔ اس کی نگاہیں دیوار پر فریم میں جڑی اپنی شادی کے دن کی تصویر پر گئی۔ وہ اور عمیر دونوں ساتھ مسکراتے ہوئے 16 فروری کے دن ٹھیک 2 سال پہلے عمیر رضا اس کی زندگی میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہنسی بن کر داخل ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے عام شخص تھا جس کے بغیر زندہ رہنے کا وہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر پل اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے حواسوں پر وہ یوں چھایا تھا کہ اسے اس کی سوا دنیا میں کسی اور رشتے کی کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے سر پر باپ کی محبت اور شفقت بھری چھاؤں نہیں، بہن بھائیوں کا پیار بھرا ساتھ نہیں، اور ماں وہ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں تو کیا ہوا، وہ ایک شخص عمیر رضا تو تھا نا اس کے پاس، ہر دم اس کے ساتھ زندگی سے۔ کبھی کوئی شکوے اگر رہے بھی تھے تو 2 سال پہلے عمیر رضا کے ساتھ اس پیار بھری نئی زندگی کی شروعات کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ وہ عمیر رضا سے پہلی بار ڈاکٹر اعجاز ارشد کے آفس میں ملی تھی، پہلی بار یوں کہ اس روز پہلی مرتبہ اس سے گفتگو ہوئی تھی، ورنہ سرسری سا جانتی تو وہ اسے پہلے بھی تھی۔ جب وہ MBA کرنے کے لیے IBA میں داخل ہوئی تب عمیر رضا وہاں سے پاس آؤٹ کرنے والا تھا۔ وہ اپنے بیچ کے ٹاپ 3 اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا اور ان دنوں وہ انسٹیٹیوٹ میں اس حوالے سے کافی مشہور ہو گیا تھا کہ اپنے آخری سیمسٹر کے دوران ہی اسے 3 بہترین کمپنیوں سے جاب کی آفر آ چکی تھی۔ ان آفرز میں سے ایک آفر اس غیر ملکی ادارے سے بھی تھی جہاں اس نے انٹرنشپ کی تھی۔ کچھ لوگ اس سے حسد کرتے تھے اور کچھ روٹنگ، بہرحال اس کا ذکر اکثر اسٹوڈنٹس کرتے تھے، مگر ڈاکٹر اعجاز ارشد کا وہ خاص طور پر بہت پسندیدہ تھا۔ 4تھ سیمسٹر میں اب جب ڈاکٹر اعجاز ارشد ان لوگوں کو پڑھا رہے تھے وہ اس کی کسی نہ کسی خوبی کا ذکر ضرور ہی کیا کرتے تھے۔ اسے انسٹیٹیوٹ سے گئے 1.5 سال ہو چکا تھا اور وہ کہتے تھے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس میں تھا جنہیں 25-30 سال بعد بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ یوں ڈاکٹر اعجاز ارشد نے ان لوگوں کو 1.5-2 سال بھی اس بندے کو بلانے نہیں دیا تھا۔ اس گرم ترین دوپہر میں جب وہ ڈاکٹر اعجاز ارشد کے پرسکون ماحول والے ایئر کنڈیشنز آفس میں داخل ہوئی تو وہ ان کی میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کاٹن کا بلیک ٹراؤزر اور بلیو بلیک اسٹرائپس کی ہاف سلیوز کی قمیض کے ساتھ بلیو کلر کی ٹائی پہن رکھی تھی، اور ماں احمد علی کو یہ تسلیم کرنے میں قطعاً کوئی تعامل نہیں تھا کہ وہ بندہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ اس کی ڈریسنگ، اس کے بیٹھنے اور بولنے کا انداز سب شاندار تھے۔ وہ ڈاکٹر اعجاز سے اپنی ریسرچ رپورٹ کے متعلق کچھ باتیں پوچھنے آئی تھی، مگر وہ فی الحال مصروف نظر آ رہے تھے۔ سر، میں بعد میں آ جاؤں گی، مگر ڈاکٹر اعجاز نے اسے روک لیا تھا۔ ماں عمیر کے برابر والی کرسی چھوڑ کر اس سے آگے کونے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر اعجاز اس کی محنت اور لگن سے بہت خوش تھے، اس لیے وہ جس وقت بھی کچھ پوچھنے ان کے پاس آتی وہ بخوشی اس وقت دیتے۔ اسے ان سے کچھ پوچھنا تھا، وہ پوچھ رہی تھی۔ اس دوران وہ بندہ اس سے اور ڈاکٹر اعجاز سے قطع لا تعلق سامنے شیلف میں لگی کتابوں پر نظریں جمائے بیٹھا رہا تھا۔
اس کے کسی بھی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سوالات اور ڈاکٹر اعجاز کے جوابات میں ذرا سی بھی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کا لاتلقی سے بھرپور انداز کسی حد تک مغروریت کا حامل تھا، مگر پھر نہ جانے کیوں اس نے سامنے شیلف اور کتابوں سے نگاہیں ہٹا کر ڈاکٹر اعجاز اور اسے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر غیر محسوس انداز میں وہ ان کی ڈسکشن میں شریک ہو گیا۔ وہ بڑی روانی اور دلچسپی سے ان موضوعات پر بول رہا تھا، بلکہ ڈاکٹر اعجاز کو بھی وہ زیادہ بولنے نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ چند مزید سوالات ڈاکٹر اعجاز سے کرنا چاہتی تھی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے آفس سے ان کا بلاوا آ گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ان دونوں سے معذرت کرتے ہوئے اٹھے تو حمیر سنجیدگی سے ان سے بولا، میرا خیال ہے ان سوالات کے جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ وہ جواباً کھل کر مسکرائے، بالکل دے سکتے ہو۔ ایک بینکر ان سوالات کے تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو کون دے گا؟ ماں آپ عمیر سے پوچھ لیجئے جو پوچھنا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے آفس سے نکل گئے تھے، اور وہ جو ڈاکٹر اعجاز کو جاتا دیکھ کر خود بھی فوراً اٹھنا چاہتی تھی، مجبوراً وہی بیٹھی رہی۔ جو باتیں اس نے ڈاکٹر اعجاز کے اٹھ کر جانے سے پہلے ان سے پوچھی تھی، ان کے وہ بڑے تفصیلی جواب دے رہا تھا۔ وہ تفصیلات اس کے لیے بہت فائدہ مند تو تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں مسلسل یہ سوچے چلی جا رہی تھی کہ کیا اس بندے کو اپنا کچھ کام وام نہیں ہے جو اتنی فرصت سے بیٹھا ہوا اسے سکھا رہا ہے۔ آپ کہاں رہتی ہیں مس مہا؟ اس نے اچانک بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اس سے یہ سوال پوچھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، اپنے گھر میں۔ اس کا دل یہی جواب دینے کو چاہا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی رہائش کے متعلق بتا دیا۔ وہ آپ وہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر کام کی بات کرنے کے بعد پھر ایک غیر متعلقہ سوال اس سے پوچھا گیا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی جو ان سوالات کا مقصد نہ سمجھ پاتی۔ اسے اندر ہی اندر اس بندے کا خود اعتمادی سے یہ بھرپور ذاتیات کی طرف آنے والا یہ انداز بہت برا بھی لگا تھا، مگر وہ براہ راست اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور وہ ایک پل کو بالکل خاموش ہوا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئی ایم ویری سوری۔ اب اس سے پہلے کہ وہ اس کی اور بہنوں کی طرف آتا، وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری انفارمیشن مجھے دی۔ اسے مزید کوئی فکرہ بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اللہ حافظ کہتی ڈاکٹر اعجاز کے آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ اس واقعہ کا ذکر کسی اور سے تو کیا، اس نے کلثوم عدنان جیسی اپنی قریبی دوست تک سے نہیں کیا تھا، مگر اگلے روز جیسی وہ انسٹیٹیوٹ پہنچی، وہ بندہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آ گیا، اور تب کوریڈور میں توبہ وغیرہ کے گروپ کے ساتھ کھڑی کلثوم اور صنم نے بھی اسے اس سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنے لہجے میں کل کے برخلاف سختی اور روکھا پن شامل کر لیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ صرف میری خیریت معلوم کرنے صبح صبح کیمپس آئے ہیں؟ اس کے قدرے بدلحاظی کے اثر لیے ہوئے جواب پر وہ محفوظ ہو جانے والے انداز میں بے ساختہ بولا، بیکنگ اسٹوڈنٹ فورم نے آج یہاں ایک سیمینار ارینج کیا ہے، میں وہ اٹینڈ کرنے آیا ہوں۔ وہ جلد بازی میں منہ سے نکل جانے والے اس فکرے پر دل ہی دل میں بری طرح شرمندہ ہوئی، اور وہ اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے کچھ ذو معنی لہجے میں مسکرا کر بولا، ویسے سیمینار 10 بجے شروع ہوگا، میں واقعی جلدی آ گیا ہوں۔ یہ آپ کا آخری سمیسٹر ہے؟ وہ اس سامنے سے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے صرف اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اس کی ناگواری، اس کی عجلت کو جیسے سمجھ ہی نہیں رہا تھا، اور اگر سمجھ بھی رہا تھا تو اسے اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ظاہر ہے جاب کروں گی۔ وہ اس بار اپنی ناگواری کو بالکل بھی نہیں چھپا پائی تھی۔ جتنا زیادہ غور سے اس کی سہیلیوں سے دیکھ رہی تھی، اتنی ہی اس کی ناگواری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور شادی؟ جی، اس براہ راست سوال پر اس نے اس بندے کی جرأت کو اچنبے سے دیکھا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اب ناگواری اور غصے کو فراموش کر کے حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سرد سپاٹ اور غیر دوستانہ انداز کے باوجود بھی کیا کوئی شخص اتنی بڑی بات اس سے کرنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ آپ مجھ سے شادی کریں گی مس مہا احمد علی؟ اس نے اس کی حیرت بھری نگاہوں کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ وہ کہنے کو جواب میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ مزید کچھ بھی کہہ کر بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔